اسلام کی ہسٹری کے مطابق کچھ نام ایسے ہیں جنہیں سن کر انسان کانپنے لگتا ہے، جن میں سے ایک نام ہے حجاج بن یوسف، ایک ایسا شخص جس کی زبان تلوار سے بھی زیادہ تیز تھی اور جس کے آرڈر پر ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے۔ لیکن اب کوسچن یہ ہے کہ کیا حجاج بن یوسف واقعی ایک ظالم تھا، یا وہ دراصل ایک ایسا حکمران تھا جس نے ٹیمپٹیشنز کے دور میں ڈسپلن قائم کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ کا سب سے وفادار سپاہی تھا، اینڈ سم پیپل آر سیئنگ کہ وہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا ظالم تھا۔ لیکن اب کوسچن یہ ہے کہ کیا وہ واقعی قاتل تھا؟ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کی ہسٹری میں جب بھی ظلم اور طاقت کا ذکر ہوتا ہے تو ایک نام بار بار سامنے آتا ہے، حجاج بن یوسف، ایک ایسا شخص جسے کچھ لوگ خلیفہ کا سب سے لائل سپاہی مانتے ہیں اور بعض اسے اسلام کی ہسٹری کا سب سے ٹیریبل انسان کہتے ہیں۔ لیکن حجاج بن یوسف کی سٹوری صرف ظلم کی نہیں، بلکہ ایک ایسے انسان کی ہے جس کے دل میں قرآن کی تلاوت تھی، مگر زبان پر تلوار کا حکم۔ وہ 661 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوا، جو قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے والد یوسف بن حکم ایک نارمل آدمی تھے۔ بچپن ہی سے حجاج کا ذہن تیز تھا، زبان فصیح اور حافظہ انیوژول تھا۔ ہسٹری میں آتا ہے کہ وہ قرآن کے کئی حصے زبانی یاد رکھتا تھا اور اس کی تلاوت اتنی پر اثر تھی کہ لوگ رک کر سنتے تھے، مگر شاید قسمت نے اس کے لیے کچھ اور لکھا تھا۔ ابتدائی دنوں میں مکہ اور طائف کے مدرسوں میں قرآن پڑھاتا رہا، لیکن اس کی طبیعت میں ایک سختی، ایک ڈسپلن کی خواہش تھی جو عام قاری یا معلم کی بس کی بات نہیں تھی۔ جب اموی خلافت نے اپنی پاور بڑھانی شروع کی تو حجاج بن یوسف جیسے لوگ اس سسٹم کے لیے قیمتی بن گئے، جو آرڈر مانتے بھی تھے اور امپلیمنٹ بھی کراتے تھے۔ اسی دوران وہ عبد الملک بن مروان کی نظر میں آیا، جو اس وقت اموی سلطنت کو دوبارہ سٹرونگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عبد الملک بن مروان نے اس کے ڈسپلن اور فیصلہ کرنے کی طاقت کو پہچان لیا۔ حجاج بن یوسف کا پہلا بڑا امتحان اس وقت آیا جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں خلافت کا اعلان کیا۔ شام کی حکومت کمزور تھی، بغاوتیں پھیل رہی تھی، اور حجاج کو حکم دیا گیا کہ مکہ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرے۔ حجاج بن یوسف صرف چند سو سپاہیوں کے ساتھ نکلا، مگر دل میں ایک عزم تھا جو ہزاروں فوجوں کے برابر تھا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو شہر کے اطراف خیمے لگا کر محاصرہ کیا۔ مکہ کے لوگ حیران تھے کہ یہ کون شخص ہے جو قرآن کا قاری ہونے کے باوجود خانہ کعبہ کے قریب گولہ باری کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حجاج بن یوسف ایک ٹیچر سے ایک سولجر بن گیا۔ اس نے کئی دن شہر کا محاصرہ کیا اور بالآخر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اس واقعے کے بعد دنیا نے اسے ایک ظالم کے طور پر دیکھا، مگر اموی خلیفہ عبد الملک کے لیے وہ ایک ہیرو بن گیا۔ اسے عراق کا گورنر بنایا گیا، ایک ایسی سرزمین جہاں بغاوت اور بے امنی روز کا معمول تھی، مگر اس کے آنے سے پہلے ہی لوگ ڈرے ہوئے تھے اور یہ کہتے تھے یہ وہی شخص ہے نا جس نے خانہ کعبہ کے پاس خون بہایا تھا۔ عراق پہنچتے ہی حجاج بن یوسف نے وہ مشہور جملہ کہا جس نے اس کی پوری زندگی کی پہچان بنا دی، اے لوگو
میں نرم رویہ لے کر نہیں آیا، میں وہ شخص ہوں جس کے ساتھ خلیفہ نے اپنی تلوار بھیجی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی کوفہ کی فضا میں خاموشی چھا گئی۔ اس لمحے تاریخ نے اعلان کیا اب عراق میں امن ہوگا، مگر خون کی قیمت پر۔ علماء لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کا سب سے بڑا ہنر اس کا ڈسپلن تھا۔ وہ مینجمنٹ میں سخت مگر کرپشن کے خلاف بے رحم تھا۔ اس نے عراق کی زمینوں کو آرگنائزڈ کیا، پوسٹل سروس اور ٹریبیوٹ سسٹم درست کیا، اور فوج میں ایک ایسا ڈسپلن پیدا کیا جو صدیوں بعد بھی یاد رکھا گیا۔ اس کے ساتھ اس کی سختی بھی بڑھتی گئی۔ وہ ذرا سا اختلاف برداشت نہیں کرتا، جو بولتا وہ مر جاتا، جو کوسچن کرتا وہ خاموش کرا دیا جاتا۔ ہسٹری کے مطابق حجاج نے اپنے دور میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کروایا۔ اس کے حکم پر ہزاروں سروں کو تلوار کے نیچے جھکنا پڑا، پھر بھی عبد الملک بن مروان کے لیے وہ ایک لازمی ضرورت تھا۔ اس کی حکمت عملی نے خلافت کو ٹوٹنے سے بچایا، مگر اس کے ہاتھوں امت کے کئی بے گناہ افراد کی جانیں گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حجاج بن یوسف کے گرد ایک ایسا خوف کا سایہ پھیل چکا تھا کہ لوگ اس کا نام لینے سے بھی ڈرتے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے دور میں عراق کی سڑکیں محفوظ ہو گئی، پوسٹل سروس درست ہو گئی اور جرائم ختم ہونے لگے۔ لوگ حیران تھے کہ کیا یہ انصاف ہے یا انتقام؟ وقت گزرتا گیا اور وہی حجاج بن یوسف جو کبھی خلیفہ کے سب سے پاورفل سپاہی کے طور پر جانا جاتا تھا، اب اسے اپنے ہی ڈیسیجنز پر ریگریٹ ہونے لگا۔ عراق میں امن تو قائم ہو چکا تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سپیس بڑھنے لگا تھا۔ Some writers are saying کہ رات کے سناٹے میں وہ قرآن کی تلاوت کرتا اور خود پر لرز جاتا۔ شاید اسے یہ فیل ہونے لگا تھا کہ اس کے حکم سے بہنے والا خون کسی ڈسپلن سے زیادہ تھا۔ حجاج بن یوسف کا خوف اب پورے عالم اسلام میں پھیل چکا تھا، یہاں تک کہ بزرگ تابعین بھی اس کے سامنے بات کرنے سے ڈرتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کے اندر کے انسان کو پہچانا، ایک ایسا شخص جو اپنی سختی کو جسٹس سمجھتا تھا اور ظلم کو ڈسپلن کا ذریعہ۔ جب عبد الملک بن مروان کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک تخت پر بیٹھا تو حجاج بن یوسف کی پاور مزید بڑھ گئی۔ اسی کے آرڈر سے محمد بن قاسم کو سندھ کی طرف بھیجا گیا۔ حجاج کے نام سے منسوب وہ لیٹر آج بھی ہسٹری کا حصہ ہے، جس میں اس نے لکھا ہے کہ جب تک عورتوں کے آنسو خشک نہ ہو محمد بن قاسم واپس نہ آئے۔ یہ الفاظ اس کے سخت دل کی جھلک تو تھے، مگر ساتھ ہی اس کے اندر کی غیرت اسلامی کا بھی ثبوت تھا۔ مگر وقت نے جلدی اپنا رخ بدلا، اس کے دشمن بڑھنے لگے، دربار کے اندر سازشیں شروع ہوئی اور کوفہ و بصرہ کے لوگ اس کی سختیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ آخری دنوں میں حجاج بن یوسف کو ایک عجیب بیماری نے گھیر لیا۔ جسم کمزور ہونے لگا، مگر زبان کی تیزی ویسی ہی رہی۔ وہ لوگوں سے کہتا کہ میں نے عدل کیا ہے، چاہے وہ تلوار ہی سے کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کے قریب کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ اب وہ تلوار خود اس کے خلاف مڑ چکی ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ بیماری کے بستر پر تڑپتا رہتا تھا اور کہتا کہ اے اللہ، اگر میرا مقصد تیرا دین بلند کرنا تھا تو مجھے بخش دے، اور اگر میں نے ظلم کیا تو میرا حساب خود لے لے۔ وہ توبہ کے الفاظ کہتا، مگر ساتھ ہی اپنے اعمال کا جواز بھی دیتا۔ ایسا لگتا تھا کہ حجاج بن یوسف کی ساری زندگی کی جنگ اب اس کے دل میں چل رہی تھی، ظلم اور عدل کے درمیان، خوف اور ایمان کے درمیان۔ جب اس کی موت قریب آئی تو اس نے وصیت کی کہ میرے لیے کوئی جنازہ نہ نکالا جائے، کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ 53 سال کی ایج میں وہ تنہا، بیمار اور پشیمان حالت میں مر گیا۔ ہسٹری کے مطابق آخری سانسوں میں اس نے کہا، اے اللہ، تیرے سوا میرا کوئی گواہ نہیں کہ میں نے تیرے دین کے لیے کوشش کی، اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔
تاریخ خاموش ہوگی، مگر کوسچنز آج بھی باقی ہیں۔ کیا وہ ظالم تھا یا ایک ایسا ایڈمنسٹریٹر جس نے نظام بچانے کے لیے سختی اختیار کی؟ کچھ لوگ اسے قاتل امت کہتے ہیں اور کچھ محافظ خلافت۔ اس کی قبر آج بھی طائف کے قریب مٹی میں چھپی ہوئی ہے۔ اس کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب انسان اپنے عمل کو نظم کا نام دے اور ظلم کو جواز بنا لیتا ہے تو تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرتی، اور یہی وہ انجام ہے جو حجاج بن یوسف کو ایک سبق بنا گیا، ایک ایسا سبق جو ہر طاقتور کے لیے ایک خاموش انتباہ ہے۔ طاقت کبھی ہمیشہ نہیں رہتی، مگر اس کا اثر ہمیشہ رہتا ہے۔